السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر پہ وہ ایک باکس ہے، عادل بھی ہے، باکس ہی پیچھے اوپر کا ایک باکس الحمد للہ رب العالمین وہ ایک والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، مہمانان عظام، عزیز نوجوانوں، محترم پردہ نشی خواتین، عزیز طلباء، اس وقت میں 36 سال سے دینی خدمت انجام دینے والا ایک مقبول، مشہور، مقتدر، محترم، قابل تقلید ادارے کے سالانہ جلسے میں، جہاں پر بانی محترم نے اپنی زندگی کی قیمتی صلاحیتوں کو، طاقتوں کو اور اپنی قیمتی عمر لگا کر اس چمن کو پروان چڑھا کر قابل فیض چمن جو اس وقت انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا، اس کے سالانہ جلسے میں ہم سب کے سب حاضر ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا مجمع وہ ہوگا جو ہر سال اس طرح کی محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں، اور ایک بڑا مجمع وہ ہوگا جس نے اس کی ابتدائی زمانے کو بھی دیکھا ہے۔ ایک مجمع وہ ہوگا جس نے اس کی جفاکشیوں سے واقف ہے، اور ایک بڑا مجمع وہ ہوگا جو اطراف و اکناف جب وہ سفر کرتے ہیں، علماء سے، حفاظ سے، ائمہ سے ملتے ہیں اور اپنے آپ کو بب سندر کا ہونے کا اظہار کرتے ہیں، تو فوراً وہ اس ادارے کا نام لے کر کہتے ہیں عربی اس ادارے میں ماشاءاللہ بہترین تعلیم ہوتی ہے، تجوید کا وہاں پر بڑا اہتمام ہوتا ہے، تربیت کا وہاں بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور حفاظ اکرام کی تربیت اور ان کا قرآن میں ہر اعتبار سے متشابہات سے پاک و پوتر ان لوگوں کو مسجع کیا جاتا ہے اور ان کو مزکہ کیا جاتا ہے، مرتب کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک تعریفی کلمات حفاظ کی زبانوں سے، علماء کی زبانوں سے سننے والا مجمع بھی یہاں موجود ہے، اور یہ فطری بات ہے، قدر نعمت بعد زوال، اور یہ فطری چیز ہے کہ گھر کی مرغی دال کے برابر
انسان جس کے قریب ہوتا ہے اس کا بڑا ناقدرہ ہوتا ہے، انسان جس کے قریب ہوتا ہے اس کا اتنا قدردان نہیں ہوتا، انسان جس کو صبح و شام دیکھتا ہے اس کے بارے میں بعض مرتبہ بے ادبی بھی کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، حضرت نے فرمایا کعبۃ اللہ کے قریب زیادہ قیام نہ کیا کرو، مدینہ منورہ میں قیام زیادہ مت کیا کرو۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکی بننے کے قائل نہیں ہیں، مدنی بننے کے قائل نہیں ہیں۔ امام صاحب سے ائمہ مجتہدین نے جب پوچھا حضرت ذرا بتائیے آپ اس طرح کا فتویٰ کیوں دیتے ہیں جبکہ مکی بننا سعادت ہے، مدنی بننا سعادت ہے، مکے کا قیام سعیدوں کو نصیب ہوتا ہے، مدینے کا قیام خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں مکے کا قیام کرنا مکروہ ہے، مدینے میں قیام کرنا مکروہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک انسان جب مکۃ المکرمہ میں رہنے لگتا ہے، کعبے کو جب 5 وقت دیکھنے لگتا ہے، جب روزانہ وہاں کا مصلی بن جاتا ہے، پہلی صف کا مصلی دوسری صف میں، دوسری صف کا 5ویں صف میں، 5ویں صف کا 10ویں صف میں، اندر کے صحن کا انسان جو مطاف کے اندر نماز پڑھنے کا عادی تھا وہ مسجد میں نماز پڑھنے لگتا ہے، مسجد کا جو عادی تھا وہ صحن میں چلا جائے گا، صحن کا جو عادی ہے ایک وقت آئے گا فٹ پاتھ پہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس سے پوچھو ارے بھی تم پہلی صف والے یہاں پر آ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ تم تو بڑی عقیدت سے مکے کا قیام اختیار کیا، بڑی عقیدت سے مدینے کا قیام اختیار کیا، اس کے اندر چلتے 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 غفلت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ غفلت مسجد کی نماز سے بھی محروم کر دے گی۔ کعبے میں ہوگا، کعبے میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ جس وقت جنازہ آیا امام کعبہ نے بڑے درد کے ساتھ سنایا یہ جنازہ اس انسان کا جنازہ ہے جو پیدا ہوا مکے میں، جیا مکے میں، پلا مکے میں، جوان ہوا مکے میں، اور اس کی تجارت بڑی اور پھلی اور پھولی مکے میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس انسان کو کعبے کی دیدار نصیب نہیں ہوئی، بغیر کعبے کے دیدار کے مر گیا۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم مکے میں قیام کرو گے جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، دن بدن وہ عقیدت کم ہوتی چلی جائے گی، ادب کم ہوتا چلا جائے گا، پھر مکے میں تم بے ادب بنو گے، مکے میں تم ناقدرے بن جاؤ گے، اور پھر یہ بے ادبی بد نصیبی کی بنیاد ہے۔ اسی لیے کہا اس خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت فضل رب۔ ہم تو اللہ سے ادب کی توفیق مانگیں گے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑے مالدار انسان جن کو اللہ نے خوب نوازا، بڑے قدردان تھے قرآن پاک کے، ماشاءاللہ مدارس کے خود اپنے نفقے خاصہ سے مدرسہ چلایا کرتے تھے بغیر کسی چندے کے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے آ کر کہا حضرت میں مدرسہ تو ماشاءاللہ چلا رہا ہوں اپنے نفقے خاصہ سے بغیر چندے کے، میں مدرسے پہ بڑی دل و جان کے ساتھ خرچ کرتا ہوں، بڑی سعادت مندی محسوس کرتا ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں بنا، کوئی حافظ نہیں بنا، حالانکہ میں کئی مرتبہ اس بات کی کوشش کر چکا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ جو تنخواہ دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں؟ کہا میری ایک آفس ہے، وہاں پر کرسیاں لگی ہوئی ہیں، میں بلاتا ہوں، وہاں بٹھاتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ میں ان کو تنخواہ دیتا ہوں، اور وہ دستخط فرما کر تمام اساتذہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، کہا کہ آپ تنخواہ جب دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں؟ کہا میں اس طرح دیتا ہوں، وہ اس طرح لے لیتے ہیں۔ کہا یہ بھی بے ادبی ہے، معلم قرآن کو جب تنخواہ دیا جائے آپ کا ہاتھ اوپر ہے اور اس کا ہاتھ نیچے ہے، یہ بالکل بے ادبی۔ فرمایا آپ پیش کریں اور وہ آپ کے ہاتھ ہو نیچے اور ان کا ہاتھ ہو اوپر، یہ ہے ادب۔ پھر حضرت نے فرمایا ان کے جوتے آپ سیدھے کیا کریں اور ان کو اپنے کمرے میں نہ بلایا کریں، آپ جائیں حجرے اساتذہ میں، وہ رہیں گے حجرے اساتذہ میں، اور وہاں جا کر آپ ان
کے خدمت میں ان کی تنخواہ پیش کیا کریں۔ فرماتے ہیں میں نے یہ کرنا شروع کیا، بس چند ہی سال گزرے، میرے خاندان میں اللہ نے حفاظ کا سلسلہ شروع کیا۔ آج الحمدللہ تعالی بحمد اللہ تعالی 60 حفاظ ہیں میرے خاندان میں۔ اور آج ہم لوگ بھی ماشاءاللہ ایک زمانے سے اس مدرسے کے سائے میں رہتے ہیں، اس مدرسے کی آواز سنتے ہیں، اس مدرسے کے بارے میں ہم لوگ دریافت کرتے رہتے ہیں۔ اور ہر ایک دیکھو میرے عزیز بھائیوں، ہمیشہ نظروں کو پاک رکھا کرو، زبان کو صاف رکھا کرو، دل کو بھی پاک رکھا کرو، دماغ کو بھی صاف رکھا کرو۔ جس کے زبان میں، جس کی نظروں میں، جس کے خیال میں، جس کے سوچ میں گند ہو، اس کے نسلوں میں بھی وہ گندگی پھیلتی رہے گی۔ جس کا دل، جس کا دماغ، جس کی زبان، جس کی سوچ پاک ہوگی، نسلوں میں بھی پاک بچے پیدا ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا غیبت کرنے والا باپ، غیبت کرنے والی ماں، اس سے جنم لینے والے غیبت کرنے والی اولاد ہوں گے۔ تقوی طہارت والے باپ، تقوی اور طہارت والی ماں، اس سے جنم لینے والا عبد القادر جیلانی بنے گا، وہ قطب الدین رازی بنے گا، وہ نظام الدین اولیاء بنے گا، وہ امام بخاری بنے گا، امام مسلم بنے گا۔ آج کل بن کے کیوں نہیں؟ میٹیریل جیسی ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ ویسی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں حضرت عبد القادر جیلانی کے باپ کی کارگزاری کیا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں کی کارگزاری کیا ہے، حضرت امام بخاری کے ماں کی کارگزاری کیا ہے، حضرت امام راضی کے ماں کی کارگزاری کیا ہے، اٹھا کر دیکھ لو۔ ویسی میٹیریل تھی، مینوفیکچرنگ بھی ایسی ہوئی۔ آج سڑے ہوئے میٹیریل اور مینوفیکچرنگ بھی سڑی ہوئی، لیکن اللہ نے مکاتب کو سیکل بنایا، اللہ نے مکاتب کو سیکل بنایا۔ سیکل کے معنی بھٹی، کیا مطلب؟ جس طریقے سے لوہے کے زنگ دور کرنے کے لیے بھٹی میں ڈال کر اس کو پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، منقع کیا جاتا ہے، مصفہ کیا جاتا ہے، مزکہ کیا جاتا ہے۔ تمہارے گھر کے بچے جن کی زبان میں صفائی نہیں تھی، جن کی نظروں میں امانت نہیں تھی، جن کے خیالوں میں وہ وہاں پر دینداری نہیں تھی، ان بچوں کو لا کر آپ نے جس وقت جمع کیا، ان اساتذہ اکرام کا ہم لوگ 100 مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے، ان اساتذہ اکرام کا ادب کرنا چاہیے، ان اساتذہ اکرام کی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے تمہیں ذلیل ہونے سے ان اساتذہ نے تمہیں بچایا۔ ورنہ حضرت عمر کے زمانے کا وہ واقعہ یاد کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کہ ایک باپ کو ایک بیٹا پٹائی کر رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا ارے بھئی آپ اس کی پٹائی کیوں کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے یہ میرا باپ ہے، ذرا اس سے پوچھئے اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کیا؟ کہا حضرت ذرا بتائیے کہ ایک بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ فرمایا نام اچھا رکھنا چاہیے، بہترین رکھنا چاہیے، افضل نام رکھنا چاہیے۔ کہا کہ اس نے میرا نام وہ نام رکھا جس کا ترجمہ کتا آتا ہے، جس کا ترجمہ کتا آتا ہے، ایسا نام اس نے رکھا۔ نمبر 2، اس نے آج تک میری کوئی تربیت نہیں کی، اور اس نے میرے لیے جو ماں چنا تھا وہ ماں مجوسی ماں کو چنا ہے۔ میری ماں مجوسیہ کی تربیت کیسے ہوگی؟ اسی لیے فرمایا کہ جیسے ہم ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مکاتب یہ ہم پر سے اللہ کی جو ذمہ داری باپ ہونے کی حیثیت سے اللہ جو دیتے ہیں، ماں ہونے کی حیثیت سے اللہ جو دیتے ہیں، اس ذمہ داری کو مکاتب والوں نے نبھایا۔ اللہ آپ پر جو سوال کرنے والا تھا، مکاتب والوں نے اس سوال کا جواب دینے کا لائق آپ کو بنایا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے؟ ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ حدیث پاک میں ہے جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، دیندار پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو ایسا ماحول دیتے ہیں بچہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے۔ آج بھی یہ بچے ماشاءاللہ جبہ پیجامہ پہن کر، اوڑھنی اوڑھ کر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہی بچیاں کل صبح آپ دیکھیے یہ بیٹا چٹی پہن کر، وہ ہاف بنین پہن کر باہر گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی بچی ہاف ہاتھ
بغیر ہاتھ کے کپڑا پہن کر بغیر اوڑھنی کے گھومتی ہوئی نظر آئے گی. ہم نے ان کو مسلمان بنایا اور گھر کو آتے ہیں یہودی بن جاتے ہیں, گھر کو آتے ہیں مجوسی بن جاتے ہیں, گھر کو آتے ہیں نصرانی بن جاتے ہیں, گھر کو آتے ہیں انگریز بن جاتے ہیں. چنانچہ ان کے ڈریسوں کو اٹھا کر دیکھو, ایک بھی ڈریس آپ کو اسلامی نظر نہیں آئے گا. اسلامی ڈریس کسے کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں تبھی سے اسلامی لباس کا ان بچوں کو مکلف بناؤ, ان کو بے حیا لباس مت پہنایا کرو. کیا مطلب؟ وہ بے حیا لباس جس لباس کے پہننے کے بعد بچے کے اندر, میں عام طور پر کہا کرتا ہوں, جبہ پہنا دی کر آپ بچے کو کھڑا کیجئے, ادب کے ساتھ کھڑے گا. وہی بچے کو پینٹ اور شرٹ پہنا کر کھڑا کیجئے, جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا کھڑنے کا صحیح ٹیڑھا ہو جائے گا. وہیں پر آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ ٹیڑھا پن آیا کہاں سے. یہ ٹیڑھا پن اس بچے کے اندر یہ لباس کے ذریعے سے پیدا ہوا. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لباس سب کا ایک سا لباس بنایا. آپ نے کوئی بھی آتے حضور سے ملنے کے لیے مجمع میں نظر ڈالتے, سب کے سب ایک ہی لباس میں, سب کے سب ایک ہی پوشاک میں, سب کے سب ایک ہی بیٹھک میں, سب کے سب ایک ہی یونیفارم میں. صحابہ کو دیکھ کر وہ تذبذب میں پڑ جاتا, ارے بھائی سب کے چہرے نورانی ہیں, سب کے چہرے حسین ہیں, سب کے چہرے باادب ہیں, قابل قدر ہیں, ان میں نبی کون ہے؟ ایکم محمد الذی یزعم انہ نبی. پوچھا کرتے تھے تم میں محمد کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. اس وقت صحابہ تعارف کراتے, ھذا الرجل الابیض, یہ جو نورانی چہرے والے جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. سرکار کی عادت تھی بیچ میں بیٹھتے تھے, اطراف میں صحابہ بیٹھتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے اس طرح بیٹھتے, ہر صحابی یہ سوچتا حضور مجھ سے قریب ہیں, حضور مجھ سے قریب ہیں, حضور مجھ سے قریب ہیں. اور حضور کی نظر سب کے اوپر اس طرح پڑتی تھی گویا حضور سب سے مخاطب ہیں, سب سے متوجہ ہیں, سب کی طرف آپ کی نظر رحمت پڑی ہوئی ہے. اس طرح کا تصور ہر صحابی کے اندر ہوتا تھا. لیکن آج آرام سے مجلس میں آنے والا حافظ صاحب کون بتا دے گا, عالم صاحب کون بتا دے گا, مولوی صاحب کون بتا دے گا, مفتی صاحب کون بتا دے گا, داعی کون بتا دے گا. ارے یہ تفریقہ کب سے پیدا ہوا؟ حضرت تھانوی نے فرمایا سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں شروع ہوئی ہے وہ بالوں کا بڑا چھوٹا رکھنا. بڑا چھوٹا رکھنا. ایک زمانہ تھا بال سب کے سب برابر ہوتے تھے. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آئے ڈیزائن کے بال رکھ کر, یہ جو اس وقت ہم لوگ پٹورا کٹنگ, ڈیزائن کے ہارٹس کٹنگ, منکی کٹنگ, ڈونکی کٹنگ سب دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ یہ سب ڈیزائنس والے اس زمانے میں بھی تھے. اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے, حضور علیہ السلام نے کہا دیکھ کر احلقوا کلہ اترکوا کلہ, اگر تم لوگوں کو بال رکھنا ہے پورا سیم رکھو, ورنہ سب کے سب منڈا دیا کرو, سب لیول بال رکھا کرو, لیول بال. اللہ کے رسول کے زمانے میں آدھا سر منڈا ہوا آدھا سر بال رکھا ہوا انسان بھی آیا تھا. حضور کی نظر امت کے بالوں پر, حضور کی نظر امت کے لباس پر, حضور کی نظر امت کی بیٹھک پر, حضور کی نظر امت کے لباس کے رنگ پر, حضور کی نظر امت کی انگوٹھی پر. ایک صاحب انگوٹھی پہن کر آئے, وہ بھی تانبے کی انگوٹھی. حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا مجھے تو بتوں کی بو آ رہی ہے. فرمایا اللہ کے رسول یہاں تو کوئی بت نہیں ہے. فرمایا یہاں دیکھو بت جس تانبے سے بناتے ہیں وہ تانبا پہن کر یہ آیا ہوا ہے, بتوں کی بو آ رہی ہے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا مجھے جہنمیوں کی بو آ رہی ہے. فرمایا حضور کہاں؟ کہا کہ یہ دیکھو لوہے کی انگوٹھی پہن کر آیا ہوا ہے, یہ جہنمیوں کی بو آ رہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے نظر رکھتے
نہیں تھے. ایک صحابی چلتے ہوئے آئے, ایک چپل ہاتھ میں, ایک چپل پیر میں. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو بھائی, جب تمہیں چپل ٹوٹ جائے, تمہارا چپل ٹوٹ جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا دوسرا چپل بھی ہاتھ میں لے لیا کرو, پیدل آیا کرو. ایک چپل پہن کر دوسرا پیر خالی ایسا آنا منع ہے. آپ نے منع کیا, لا تمشی بنعل واحد, ایک چپل پہن کر مت چلا کرو. میں کیا بتانا چاہتا ہوں, یہ ایک آئے صحابی, مونچھ بڑے بڑے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسواک منگایا, مسواک منگا کر منہ ہونٹوں پر رکھ کر, چھری لے کر آپ نے ہونٹوں پر مسواک کیوں رکھا, چھری رکھ کر مونچھ کاٹے. کہا مونچھ ہونٹوں پر نہیں آنی چاہیے. آج ہم لوگ کھلی توٹی میں کتوں کا راج ہو گیا ہے. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں, نہ باپ اولاد کو پوچھتا ہے, نہ گھر کا بڑا چھوٹوں کو پوچھتا ہے. کوئی سب آزاد, سب آزاد, سب آزاد. مکاتب پابند بنانے کی جگہ, مکاتب تربیت کرنے کی جگہ, مکاتب سدھارنے کی جگہ, معاشرہ سدھارنے کی, معاملات سدھارنے کی, عبادات سدھارنے کی, ظاہر و باطن سدھارنے کی, ہر چیز سدھارنے کی جگہ مکاتب ہے. یہ مکاتب صرف قرآن پڑھانے کی جگہ نہیں ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ, مکتب کو درسگاہ مت سمجھو, کلاسز نہیں, ٹریننگ سینٹرز. مکاتب کیا ہے؟ اسلامک ٹریننگ سینٹرز. ایک مسلمان کو مسلمان بنانے کی جگہ, ایک محمدی کو محمدی بنانے کی جگہ, ایک مسلم کو مسلم بنانے کی جگہ, ہر ایک اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ بنانے کی جگہ, ہر ایک اللہ کی بندی کو اللہ کی بندی بنانے کی جگہ. ہم لوگ یہاں پر صرف ظاہری اعتبار سے قرآن دیکھتے ہیں. جب کہتے ہیں بیٹا تم آتے وقت جبہ پہن کر آیا کرو, تو ہمیشہ میرے عزیز بھائیوں سمجھ جانا اس بات کو کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں, اپنے بچوں کے سلسلے میں, خود کے سلسلے میں یہ نظام بنائیں جو یونیفارم ہے وہ یونیفارم کی حد تک رہے. گھر کو آنے کے بعد بچے کا لباس مسلمانوں کا لباس ہونی چاہیے. میں کانپور میں یہ گھر کو گیا, وہاں ماشاءاللہ سب کے سب ایجوکیٹڈ, ڈاکٹرز, انجینئرز, پروفیسرز, لائرز, لیکن سب لگ رہے تھے علماء کی طرح, سب لگ رہے تھے علماء کی طرح. میں نے پوچھا ان سے آپ کی فراغت؟ کہا جی MBBS سے. آپ کی فراغت LLB. آپ کی فراغت میں بس PhD کیا ہوا ہوں. آپ کی فراغت فلاں کالج سے. کہا آپ لوگ بالکل متشرع ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کے سب علماء. آکسفورڈ یونیورسٹی میں جس وقت ایک بڑے اللہ والے خطاب کرنے کے لیے گئے اور کہا کالج کے اسٹوڈنٹس کو جمع کرو, جب جمع کیا گیا وہ آئے خطاب کے لیے, کہا بھائی میں نے علماء کو جمع کرنے کو نہیں کہا, اسٹوڈنٹس کو کہا. فرمایا حضرت ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس یہی ہیں, سب کے سب ایسے لگ رہے تھے. حضرت نے فرمایا مجھے یوں لگا یہی ہوں گے قاتلان ابو جہل, یہی ہوں گے قاتلان دجال, یہی ہوں گے فتنے کے ختم کرنے والے, یہی ہوں گے امام مہدی کو ساتھ دینے والے. کیوں اتنا پرفتن زمانے میں ایسا لباس کے ساتھ ملبوس؟ یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے, سب سے بڑی انسان کی قربانی ہے. میں کہتا ہوں غیروں کے درمیان ایک ٹوپی پہننے کی ہمت نہ رکھنے والے ہم کیا جا کر اسلام کی پرچار کریں گے؟ کیا جا کر اسلام کی پرچار کریں گے؟ ہم ان کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگ گئے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ, وہ رنگ جب ہماری زندگی میں آ جائے گا دنیا کے کسی جگہ پر بھی ہم جائیں گے اسی رنگ کے ساتھ جائیں گے. یہی ہے تربیت مکاتب کے, یہی ہے تربیت دعوت کی, یہی ہے تربیت مدارس کی. دنیا میں کسی بھی جگہ پر جائیں گے اسی رنگ میں جائیں گے جس رنگ میں حضور نے ہمیں رنگایا تھا, جس رنگ میں صحابہ نے ہمیں رنگایا تھا, جس رنگ میں تابعین نے ہمیں رنگایا تھا, جس رنگ میں علماء نے ہمیں رنگایا تھا. ہمارا رنگ برنگی نہیں ہوگا, رنگ برنگی والے نہیں, دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا, سراسا موم یا سنگ
اسی کو کہا گیا۔ اب ہم لوگ کیسے ہیں؟ آج کل ایسے ہو گئے ہیں میرے عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ پیچھے بڑے بڑے بال۔ اب بھی جاتے ہوئے ہم نے کیا دیکھا؟ کون کی آپا جا رہی، پیچھے سے دیکھے تو آپا، سامنے سے دیکھے تو پاپا۔ پیچھے سے دیکھے تو آپا، سامنے سے دیکھے تو پاپا لگ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم لوگوں نے سنت ہی سے اتنا دور اتنا دور اتنا دور، آج ہمارے گھروں میں دسترخوان پر کھانے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اترک سنت حبیبی بہاول الحمقا، دسترخوان پر، جیسے کہ ماشاءاللہ بادشاہ بھائی نے بھی کہا، بے ہم لوگ جب بچوں کا سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کتنی بڑی بات، کیوں؟ ایک زمانہ تھا تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا، آج ہے، آج سب کے سب تربیت کرنے والے اتحیات کی زندگی میں پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو آج دے رہا ہوں، علماء کی قدر کر لو، حفاظ کی قدر کر لو، ائمہ کی قدر کر لو، خطبہ کی قدر کر لو، اللہ والوں کی قدر کر لو، تبلیغیوں کی قدر کر لو، یہ تمام جتنے اکابرین ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی قدر کر لو۔ یہ کہ اٹھتے چلے جائیں گے، کل ہمارا کوئی رہبر نہیں رہے گا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں رہے گا، کوئی بتانے والا نہیں رہے گا۔ اور آج ہم لوگ دین کی بات، مطلب کی بات سننا چاہتے ہیں، دین کی وہ باتیں سننا چاہتے ہیں جو اس لیے کیا کہتے ہیں، عنوان دیتے ہیں، مولانا یہاں یہ بولو، وہ نکو بولو، وہ بولو، تم نہ پوچھ کو میں بولنا سو، نہیں میں جو بول رہا ہوں تمہیں سننا سو۔ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی سنانے سے روکنے والے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کی سنا رہا ہوں، نبی کی سنا رہا ہوں، میں اپنی نہیں سنا رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ مکتب ایک بچے کو بزرگ کے پاس لے گئے تو بزرگ نے کہا، بھائی یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا یہ بچہ میرا ہے۔ بھائی یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت نے دعا دی، اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ انہوں نے کہا نہیں نکو حضرت، یہ دعا کرو اللہ میرے بچے کو تمہاری طرح بنائے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ نکو حضرت، اللہ میرے بچے کو تمہاری طرح بنائے۔ حضرت بولے نہیں باپ، بیٹا تیرا میری طرح کیسا ہو جاتا؟ تیرا بیٹا میری طرح کیسا ہو جاتا؟ نہیں حضرت، ایسی دعا دیو کہ اللہ میرے بچے کو تمہاری طرح بنائے۔ تو حضرت نے فرمایا کیوں تیری طرح بننے میں حرج کیا ہے؟ کہا نہیں حضرت معاف کرنا۔ نہیں بول بھائی کیا حرج؟ نہیں حضرت میں بڑا غلیظ میں، میری زبان اچھی نہیں، میری کمائی اچھی نہیں، میری صحبت اچھی نہیں، میرا لین دین اچھا نہیں، میں یہ چھتری، میں یہ نہیں چاہتا میری طرح میرا بچہ بنے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھ بیٹا، جب تو چاہتا ہے تیرا بیٹا نیک بنے، سن، جب تک تو نیک نہیں بنے گا، تیری بیوی نیک نہیں بنے گی، تیرا بچہ بھی نیک نہیں بنے گا۔ توبہ تو کر، دعا کی قبولیت یہاں ہوگی، استغفار تو کر، اللہ تیرے بچے کی تربیت کرے گا۔ تو اللہ کے سامنے پیشانی رگڑ، اللہ تیرے بچے کو مقبول بنائے گا۔ تو اللہ کے سامنے اللہ گڑ گڑا، اللہ تیرے بچے کو اولیاء اللہ میں شامل کرے گا۔ باپ کی دعا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بنے، اللہ بنائے گا ضرور، ہمارے بچوں کو اللہ دنیا میں بھی چمکائے گا، دین میں بھی چمکائے گا، لیکن کب؟ جب ہم دونوں پہلے توبہ کریں، ہم دونوں پہلے توبہ کریں۔ اس لیے میں تمام آئے ہوئے خواتین سے، تمام آئے ہوئے مرد حضرات سے، والدین سے، رشتہ داروں سے یہ التجا کرتا ہوں میرے عزیز بھائیوں کہ ہم سب پہلے سدھرنے کی نیت کریں۔ دوسری بات، مکتب کو ہم نے آج کل صرف بچوں کا درسگاہ بنا دیا، خالی بچوں کا درسگاہ۔ ہم نے یوں سمجھا بچے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جب بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، ہم فوراً اے بچے پڑھو، اقرا وربک الاکرم پڑھو،
گویا اقرا بچوں کے لیے نازل ہوا تھا. اقرا کا حکم کیا بچوں کے لیے نازل ہوا؟ کیا ہم لوگ اس کے مخاطب نہیں ہیں؟ اللہ ضرور حشر کے میدان میں پوچھے گا، جیسے کہ کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ بچوں کو تم نے پڑھایا، ٹھیک تم خود پڑھے کیوں نہیں؟ شادی ہو کر اتنے سال میری بیوی کو کتنے پکوان آتے ہیں سب کو پتا ہے. میری بیوی میٹھا جو بناتی نا حضرت انگلیاں چوس لینا، کھٹا جو بناتی نا لوگاں تعریفاں ایسا کرتی ایسا کرتی. میری ایک صاحب آ کر کہنے لگے ہماری بیوی جو کفتہ بناتے نا حضرت ہاؤ وہ کفتہ نہیں حضرت کفتی ہو. میں پوچھا کہ جی وہ کفتی کو تو کیا کفتہ کو تو کیا نہیں حضرت، عام طور پر کفتے ذرہ گھٹ رہتی، میری بیگم جو بناتی اتنا نرم، اتنا چھوٹا، اتنا نازک، اتنے ملائم، منہ میں رکھو تو رسگلے کی طرح اندر چلے جائے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پکوان کی قوت کا اور اضافہ فرمائے. سب کو پتا ہے بیگمات ان کے اوصاف کیا ہے، ان کے پسند کیا ہے، ان کے پکوان کیا ہے، ان کی اچھائی کیا ہے، سب جانتے ہیں. نہیں جانتے میری بیگم کو کلمہ آتا کہ نہیں آتا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. آج تک آپ نے اپنے بیگم سے کلمہ سنا، سورہ فاتحہ سنا، سورہ اخلاص سنا، سورہ فلق سنا، سورہ ناس سنا؟ نہیں سنا. تبلیغ والوں کا شکر ادا کرو، یہ لے جا کر سن کر تمہارے سامنے ان کی اسکیننگ کاپی پیش کر دیتے ہیں. تمہاری بیوی کے بارے میں تمہیں بہت سوچنے کو تھے نا حضرت، بڑی علامہ میری بیوی کر وہ کیا بھی نہیں آتا، اتحیات یاد نہیں ہے، دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، اسے رکوع میں کیا پڑھنا، سجدے میں کیا پڑھنا، ہمیشہ کنفیوژن. رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، عظیم پڑھنا نہیں معلوم، سجدے میں اعلیٰ پڑھنا، عظیم پڑھنا نہیں معلوم، سورہ فاتحہ میں 36 غلطیاں، سورہ ناس میں 25 غلطیاں، یہ آ کر کل کو گل بول رہی ہے. لا حول ولا قوہ. ایک صاحب تو کہنے لگے، ایک مؤذن صاحب تھے ان کی بیوی بڑی نمازی 55 سال سے نماز پڑھ رہی ہے. جب ان کو جماعت میں لے جا کر مذاکرے میں بٹھایا گیا، جماعت میری تو نہیں تھی، وہ نصرت میں تھی، ان کے گاؤں میں جماعت گئی ہوئی تھی، تو تب ہمارے خواتین نے پوچھا آپا تمہیں ماشاءاللہ تمہاری نماز بہت فیمس ہے، بڑی اخلاص سے، بہت توجہ سے، بڑی دیر سے نماز پڑھتی ہے، کیا نماز پڑھتی ذرا بولو آپا. نک کو چھوڑ ماں، نہیں بولا آپا، ارے نک کو چھوڑ ماں مجھے بہت شرم آتی، نہیں بولا آپا تمہیں پرواہ نہیں. وہ بیچاری تقریباً 50 سال سے نماز پڑھ رہی تھی. اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا اللہ اکبر تکبیر باندھنے کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں. یہ میری جماعت کی کارگزاری سے فرمایا کہ کارگزاری میں نہیں سناتا، سنی سنائی باتیں بھی نہیں سناتا، میری جماعت کی کارگزاری 100 بار میں لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں، رکوع میں الحمدللہ 25 بار، پھر سجدے میں اللہ اکبر، پھر اور ایک اس میں سبحان اللہ، بس نماز میری ختم. ایک سجدے میں سبحان اللہ، ایک سجدے میں اللہ اکبر، رکوع میں الحمدللہ اور قیام میں 100 بار لا الہ الا اللہ. میری نماز 50 سال سے ایسی ہو رہی ہے. وہ بیچارہ شوہر انہیں کیا سمجھا ہے، اسے بڑی بڑی صورتیں یاد رہیں گے، شاید لمبی لمبی خیراتیں کرتی نہ انہیں. انہوں سوچ لے بیٹی سورہ بقرہ پڑھتی رہیں گی قسط وار رہے، سورہ آل عمران پڑھتی رہیں گی قسط وار، وہاں دیکھے تو کلمہ طیبہ گنگنا رہی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے بیگمات کو کیا آتا کیا نہیں آتا وہ جانے، اللہ جانے. آج جا کر بہترین گفٹ آج نہیں تو صبح بیگم کو دے کر ہلو پوچھو جی تم نہ سورہ فاتحہ معلوم کیا جی. اگر انہوں بولے تمہیں پڑھو، میں ایک بار بولیا، ایک خاتون بولے ہمارے شوہر آ کو مجھے پوچھے تم نہ لا الہ الا اللہ معلوم کیا، بھئی ذرا صحیح کیجئے. انہوں پوچھے لا الہ الا اللہ معلوم کیا، تو انہوں کیا بولے کہ میں لا الہ الا اللہ معلوم کیا میں پوچھی، تو انہوں بولے تم نہ معلوم کیا جی.
یعنی بیوی کو انہوں پوچھے بھئی تم نہ کلمہ معلوم کیا؟ تو بیوی انہوں پوچھے تم نہ کلمہ معلوم کیا؟ تمہیں پڑھو، آپ کو چھوڑو جی تمہیں پڑھو، نہیں تمہیں پڑھو، نہ کو چھوڑو جی تمہیں پڑھو۔ حقیقت میں دونوں کو نہیں معلوم، میاں کو بھی نہیں معلوم، بیوی کو بھی نہیں معلوم۔ میاں یوں سمجھ رہا تھا بیوی کو نہیں معلوم، بیوی یوں سمجھ رہی تھی میاں کو نہیں معلوم، یا دونوں میں ایک سمجھ رہی تھی اسے معلوم اسے نہیں معلوم، حقیقت میں دونوں کو نہیں معلوم۔ میسور کی کارگزاری مشہور، جس وقت سکرات کی حالت میں شوہر پہنچا، بیوی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ چاہتی ہے کلمہ پڑھانا لیکن بیوی کو کلمہ نہیں آتا، وہ بھاگتی ہوئی بازو گھر کی عورت کے پڑ گئی، آپا آپا تم نہ کلمہ معلوم کیا، ذرا آؤ ہمارے شوہر کو کلمہ پڑھاؤ آپا۔ انہوں نہیں ماں مجھے بھی برابر معلوم نہیں، اس کے بازو ان کو آتا تھا کلمہ، وہ بیچاری کو لائے تک اس کا انتقال ہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے مکاتب یہ لذتیں لینے والے بیانات نہ سنیں، مزے میں سن کر ہنسنا کھیلنا کھلکھلانا اٹھ کر چلے جانا نہیں، فکر پیدا کرو۔ مکاتب ہیں، ان مکاتب کو بچوں کی حد تک محدود مت رکھو۔ لوگ کہتے ہیں صفہ، بھئی یہ دار ارقم سے شروع ہوا، صفہ سے اس کا تعلق ہے، بہت اچھا۔ صفہ میں کون سے بھی بچوں کو نہیں پڑھایا گیا، دار ارقم میں بچوں کو نہیں پڑھایا گیا۔ صفہ کے طلبہ بڑے تھے، دار ارقم کے طلبہ بڑے تھے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں بھئی بڑے سب کے سب، جیسے حیدر بھائی داخلہ لیے، سب نیت کرو ہم بھی انشاءاللہ داخلہ لیں گے۔ سب لوگوں میں انشاءاللہ کون کون لیں گے ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے، ارے کون کون داخلہ لیں گے ہاتھ اٹھاؤ۔ سب جن جن کو قرآن پڑھنا ہے اللہ کا نام لے کر ہاتھ اٹھاؤ، اللہ انشاءاللہ پڑھائے گا، اللہ قبول فرمائے۔ سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ، آ کر پڑھو، شرماؤ مت، آ کر پڑھیے۔ عورتیں بھی انشاءاللہ، تمہیں لوگ ہاتھ چھوڑو جی، تمہیں لوگ داخل ہیں بھائی، آرام سے بیٹھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ دوسری بات، میں مکتب کے سلسلے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ بس 5 منٹ میں ہماری بات ختم ہو جائے گی، کہ مکتب سے کسی کو فارغ نہ کریں، مکتب سے فراغت نہیں، ناظرہ پڑھ کر فراغت نہیں۔ ناظرہ ختم ہوا، جیسے ہمارے مکتب میں شعبہ ہے دور ناظرہ ختم ہوا، حفظ قرآن ختم ہوا، فہم قرآن۔ بچوں کو مکتب سے جوڑے رکھیں، چاہے بچے 15 سال کے ہو جائیں 20 سال کے ہو جائیں، تب بھی جوڑے رکھو۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ جماعت میں جانے کے عادی نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ جوڑ کر رکھو گے بچے گمراہ نہیں ہوں گے، ورنہ میرے عزیز بھائیوں جو بچوں کو ہم نے مکتب سے کاٹ دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بچے ناظرہ پڑھنے کے بعد وہ 1 گھنٹہ جو مکتب کو دیا کرتے تھے، وہ غیر غلط دوستوں سے ملنا شروع کیے، یہاں وہاں کی عادتیں پڑھنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ 3-4 سال کے بعد بچے نشے کے عادی ہو گئے۔ میں ابھی ایک جلسے سے فارغ ہو کر آیا چند دن پہلے، انہوں نے کارگزاری سنائی، ہمارے مکتب کے 300 بچے ان کنٹرول ہو گئے، کوئی غلط کام میں مبتلا ہو گیا، کوئی غلیظ صحبت میں پڑ گیا، کوئی عشق میں پڑ گیا، کوئی اس میں پڑ گیا، کوئی اس میں پڑ گیا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں مکتب سے بچوں کو آزاد نہ کرو، جوڑے رکھو۔ اور والدین سے بھی گزارش، آپ بچوں کو کب قرآن ختم ہو رہا، کب ارے قرآن جب ختم ہوگا، قرآن ختم ہو گیا دور کراؤ، دور ختم ہو گیا حفظ کراؤ، کراتے رہو، بچوں کو مکتب سے جوڑے رکھو۔ انشاءاللہ یہ بچے گمراہ نہیں ہوں گے، یہ کالج میں چلے جائیں تب بھی مکتب سے جڑے رہیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، ہمارے مکتب میں جو تربیت ہو رہی ہے اس میں تھوڑی سی سختی ہوگی، وہ سختی کو آپ سمجھیں یہ ڈاکٹر انجیکشن دیے جیسا، ہمیں تو انجیکشن نہیں دے سکتے، ڈاکٹر آپریشن کیے جیسا۔ جس طرح طبیب اگر کسی کو نشتر لگاتا ہے، کسی کا آپریشن کرتا ہے، کسی کے اندر سے پیپ نکالتا ہے، کسی کے اندر سے پانی نکالتا ہے، کسی کے اندر سے غلاظت نکالتا ہے، ہمیں شکریہ ادا کرتے، شکریہ ڈاکٹر صاحب، میرے بچہ زخم میں بہت تڑپ رہا تھا، آپ نے اس زخم کو، اس کے زخم کے اندر سے پیپ نکال کر، غلاظت نکال کر اسے نجات دے دیے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے اساتذہ کچھ کہہ دیتے ہیں، آ کر بعض لوگ اساتذہ کی بے ادبی بھی کرتے ہیں، وہ تو بہت سارے۔ ایک بار لیکچر میں تھا، ایک صاحب ہنستے چھڑا لوگوں
کہاں رہے تمہارا حضرت ذرا بلا. یہ جملہ تھا. میں بیٹھا ہوا ہوں دفتر میں. کہاں رہے تمہارا حضرت؟ تمہارا حضرت. میں نے ان کو کہا بھائی ذرا آؤ. تمہیں ذرا آؤ جی حضرت تمہیں ذرا آؤ. میرے عزیز دوستو، جو اس طرح کی گستاخی کیا آج اس کا بیٹا جیل میں ہے. کہاں ہے بولو؟ ابھی آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے؟ کیوں؟ استاذ تربیت کر رہے تھے، تم نے اسے لیڈر بنایا، تم نے اسے عیاش بنایا. کیوں؟ یہ بچوں کے اندر جرأت پیدا ہو گئی غلطی میں. کیا جرأت یہ پیدا ہوئی کہ ہمارے والد مجھے ہاتھ لگانے نہیں دیتے. اگر استاد کا مار پھول کا ہار، ایک زمانے کی کہاوت یاد کرو. آج جتنے بڑے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب استاذوں کی تربیت کی بدولت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج جتنے بگڑ رہے ہیں استادوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں. اسکول میں بھی ادب نہیں، مکتب میں ادب نہیں، کالج میں ادب نہیں. بے ادب محروم گشت فضل رب، اللہ کے فضل سے بے ادب محروم کر دیا جاتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، استاد ادب سکھا رہے ہیں. میرے والد محترم، وہ چھوڑو لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک مرتبہ واقعہ سنائے. کہنے لگے ایک مرتبہ میں بڑے حضرت کے پاس جا کر بولیا کہ حضرت پاپا حضرت مجھے مار ڈالے. حضرت مولانا قاری انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مار ڈالے. تو کون با مارے؟ سو قاری صاحب مار ڈالے. ذرا قاری صاحب کو بلا لیتا با. بولے منشی صاحب جی ذرا قاری صاحب کو بلاؤ. قاری صاحب کو بلا لیتا ہے. آئے تو قاری صاحب بولے قاری صاحب تشریف فرمائیے. بیٹھیے قاری صاحب جی. ذرا لطف اللہ دروازہ بند کر با. انہوں کیا سمجھے ذرا اچھا سنانے والے ہیں قاری صاحب کو، اس واسطے حضرت دروازہ بند کر رہی. بولے قاری صاحب تم نہ برابر مارنے نہیں آتا. قاری صاحب کیسا مارنا وہ میں سکھاتا ہوں. کیسا مارنا؟ حضرت فرمائے اس وقت جو بیت لے کر میری جو پٹائی کی ہے ہمارے والد محترم نے، کہا استاد کی شکایت کرتا، استاد کی شکایت کرتا، استاد کی شکایت کرتا. جو پٹائی کیے حضرت کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہنے لگے آج میں جو ہوں اسی پٹائی کے بدولت ہوں. اللہ نے مجھے کعبہ بار بار دکھا رہا ہے، اسی پٹائی کی بدولت دکھا رہا ہے. اتنی معافی مانگنا قاری صاحب سے. آج بھی جب بھی قاری صاحب ملتے معافی مانگتا ہوں، معاف کر لو قاری صاحب. کون سی غلطی؟ وہ بچپن کی غلطی، 55 تک معافی مانگتے رہے. اور آج ہمارے والدین ذرہ بولتے ہی کہاں رہے تمہارے استادی، واہ انہیں کھڑمت، انہیں گول پھر کو متنے والا بنتا. یہ چھوٹا سو انہیں ہستی نہ چڑھایا سبا انہیں چٹی جو اتر ڈالتا. یہ حالت کے بچے بنیں گے. کیوں؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی کہاں رے سبا انہیں بھی اس کے اولاد کے واسطے ریت بولے گا استاد کو. اور استاد کو رے بولنے والا زندگی میں کبھی پنپتا نہیں، یاد رکھو، کبھی سدھرتا نہیں. اس کے نسلوں میں لوفراں غلیظ آنچ پیدا ہوں گے. عزت دینے والا انسان ایک بھی پیدا نہیں ہوگا. توبہ کریں گے وہ سب انشاءاللہ. ارے وہ سب توبہ کریں گے انشاءاللہ. سب کے سب توبہ کریں. اگر زندگی میں بھول کر ایسی بات ہم نے کہہ دی، وہ اساتذہ زندہ ہوں گے، کہیں بھی ہوں گے، جانا ان سے معافی مانگ لینا. آئندہ کبھی انشاءاللہ ہم ایسی حرکتیں نہیں کرنا. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کچھ باتیں ہماری طرف سے کچھ آپ کو تکلیف دہ ہو، معذرت چاہتا ہوں. ذرا ہم سخت بولنے کے عادی ہیں، عادت سے مجبور ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور بھئی جو کارگزاری انہوں نے کہا کہ امتحان کے سلسلے میں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے ناظرہ پڑھنے والوں کے تجوید کا تلفظ سے بہت متاثر ہوا. اور میں جا کر اور ایک مکتب میں نے سنایا، دیکھو تجوید ایسا پڑھاؤ جیسے مدارس میں حفظ کے طلباء کو پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح کا ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے مکتب میں بچوں کو تجوید پڑھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اس کارگزاری کے لیے اور 15 منٹ لگ جائیں گے، اس لیے میں آپ سے اتنی بات پر
میں اعتماد مکمل طور پر اعتماد کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، دعا ہو، آداب ہو، اخلاق ہو، وہ سب ماشاءاللہ بچوں کو یہاں سکھائے جاتے ہیں۔ آپ جوک در جوک گھر گھر جائیں، تمام فرد، میں کل ہی ایک جلسے میں کہا، آج کل لوگوں نے کیا سمجھا، گھر گھر فرد فرد نہیں سمجھے، خالی آج ہم دعوت کے ساتھیوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گھر گھر مرد مرد پر محنت ہو رہی ہے۔ کس پر؟ مرد مرد، کس پر نہیں ہو رہی؟ فرد فرد پر۔ کیا کرنا؟ گھر گھر فرد فرد کا مطلب کیا؟ مردوں کو لے جاؤ جماعت میں، عورتوں کو لاؤ نسوان میں، بچوں کو لاؤ مکتب میں۔ جب ہر گھر کا ہر فرد بڑے جماعت میں جڑ گئے، عورتیں نسوان سے تعلیم سے جڑ گئی اور بچے مکتب سے جڑ گئے، تب جا کر ہم کہیں گے الحمدللہ 100% محنت ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اس محلے کو اللہ 100% محنت والا محلہ بنا دے۔ سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔